بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں شرک فی البرکات کا بیان ہے۔ چونکہ شرک فعلی کی بحث چل رہی تھی تو شرک فعلی کے اندر دو قسمیں تھی، تحریم لغیر اللہ جس کو تحریمات العباد کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے بندے ان کو حرام سمجھے تو ان کو حرام نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ حلال ہے۔ اگر حرام سمجھا تو یہ شرک ہو جائے گی۔ ہاں البتہ بندوں نے جن چیز کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھا جائے اور اس میں نظر کا معنی پایا جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، جیسے کہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ ہے۔ دوسری قسم نظر لغیر اللہ ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ اس کے بعد ہم شرک فی البرکات کو ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک فی البرکات یہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے شرک کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ برکات کے ساتھ قرآن میں لفظ شرک استعمال نہیں ہے، اور دوسرا کہیں اس پر نہیں وارد نہیں ہے شرک کہ یہ برکت غیر اللہ سے منع ہے، اس پر نہیں آئی، لیکن پھر بھی شرک فی البرکات کو ذکر کیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ شرک فی الربوبیت میں داخل ہے شرک فی البرکات، اور شرک فی الربوبیت جو ہے یہ شرک فی التصرف میں داخل ہے، تو یہ ماقبل شرک اعتقادی کی اقسام جو شرک فی التصرف اس کے اندر داخل تھی، اس وجہ سے اس کو مستقل عنوان نہیں دیا۔ ہاں البتہ یہاں ذکر اس لیے کیا ہے شرک فعلی کے بعد شرک فی البرکات کو کہ شرک فعلی کا منشا اور بنیاد وہ شرک فی البرکات ہے۔ غیر کے نام کی نظر و نیاز اور جو دیتا ہے انسان تو اس کے وجہ یہ ہے کہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے گا یہ غیر، ولی بزرگ قبر مزار والے، یا میرے کاروبار میں برکت ہوگی تو میری چیزوں کے اندر برکات پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے شرک فعلی کے بعد شرک فی البرکات کو ذکر کیا ہے۔ لفظ برکت کا معنی ہے لزوم، بقا اور ثبات، کسی چیز کا بالکل ٹھہر جانا، اپنی جگہ پر ثابت رہنا، مضبوط رہنا۔ جیسے عرب کہتے ہیں مبرک البعیر، اونٹ بیٹھنے کی جگہ، تو اونٹ اپنی جگہ پر مضبوطی سے بیٹھتے ہیں۔ مبارک الابل بھی ہے، اور جہاں پانی ٹھہرا ہو مضبوطی کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں برکت الماء۔ تو لفظ برکت کا معنی ثبات اور بقا اور دوام ہے۔ اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ بھی باقی اور دائم اور ثابت ہے۔ دوسرا معنی برکت کا وہ کثرت و آثار الفاضلہ ہے، کسی چیز کے منافع اور فوائد کا زیادہ ہونا اور زیادہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ فوائد اور خیر اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ دونوں معنی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، برکت معنی بقا اور دوام والا معنی بھی، اور منافع اور فوائد دینے کے ساتھ بھی۔ اس لیے برکت کی اضافت اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی۔ جہاں یہ لفظ ہے کہ تبارک اللہ، اللہ برکت دینے والا ہے، تو اللہ کے نام میں برکت ہے، یعنی اللہ کا نام جو اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ برکت دینے، اس میں برکت ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کو یاد کرنے میں۔ اور جہاں تبارک اسم ربک کا لفظ ذکر ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے ہر نام میں، لفظ اللہ کے علاوہ رحمان رحیم ہر نام میں برکت ہے۔ تبارک کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعاظم کے ساتھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ بلند ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ تبارک بمعنی تعاظم تعالی۔ اور دوسرا معنی تبارک کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برکتیں دینے والا ہے، فائدے اور خیر دینے والا ہے۔ تو اضافت الی الفاعل بھی ہے، ہاں برکت کی اضافت الی المفعول بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کتاب کے بارے میں قرآن مبارک کا لفظ ہے، بیت اللہ مبارک ہے، انبیاء کو مبارک کہا، یہاں اضافت الی المفعول ہے یا الی الظرف ہے، یعنی ان چیزوں میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہے اور یہ مبارک چیز ہے۔ قرآن کی طرف جو نسبت کی جائے کہ قرآن کو مبارک کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ دنیاوی اور اخروی منافع کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بیت اللہ کو مبارک کہا ہے، انبیاء کو مبارک کہا کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دین پھیلانے کے ذریعے ہے، تو وہ برکت کے ذریعے اور اسباب ہے۔ نزول اور منزل کو مبارک کہا ہے، انزلنی منزلا مبارکا۔ اسی طرح جو ہے
یہ ماں کے بارے میں لفظ مبارک استعمال ہے، مان مبارکن زیتونتن شجرت مبارکتن، لفظ زیتون جو درخت ہے اس کے بارے میں مبارک کہا ہے، تحیتم مبارکہ سلام کو بھی مبارک کہا ہے کہ یہ برکات کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تاکہ برکت ہو، برکتن لکا ولآل بیتک، تاکہ تیرے لیے برکت ہو، تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہو۔ اسی طرح لیلۃ مبارکہ ہے، پہاڑوں کو بھی کہا بارکنا فیہا، کیونکہ پہاڑوں کے اندر بہت سارے فوائد اور منافع، درخت ہوتے ہیں، قیمتی پتھر ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں۔ ان تمام ترتیبات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ برکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے، یہ خود مبارک نہیں ہے، یہ مبارک ہے۔ اور حدیث میں بھی اسی طرح اللہ تعالی کی طرف نسبت ہے، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت عطا فرما۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ ان کے لیے برکت عطا فرما اس روزی میں جو تو نے ان کو دی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح جو سویرے کے کام ہے ان میں اللہ برکت عطا فرما۔ تو جو کام بھی صبح سویرے کیے جاتے ہیں ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اس لیے سویرے کام میں برکت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ برکت کی اضافت الی الخلق مخلوق کی طرف جائز ہے یا نہیں، تو فی نفسی جواز تو ہے، لیکن یہاں پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا کہ مخلوق کی طرف جب نسبت کی جائے گی اللہ کے ماں سوا کی طرف ہو تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مبارک ہے، مفعول سمجھا جائے گا، اس کو فاعل نہیں سمجھا جائے گا۔ ببرکت فلاں جب کہا جائے گا تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ فلاں مبارک ہے، اس میں برکت ڈالی گئی ہے، یہ مبارک نہیں ہے، برکت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے جواز کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث سلمان جو ہے وہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے برکت الطعام الوضوء بعدہ، کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں اور اس سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں، تو وہ بمعنی مبارک نہیں ہے، مبارک ہے۔ حدیث دجال کے اندر بھی وردی برکت کی، زمین کو کہا جائے گی کہ اپنی برکت کو واپس کر، تو یہاں برکت کی اضافت زمین کی طرف ہے اور وہ مبارک ہے، معنی مفعول ہے۔ اور اسی طرح حدیث بخاری ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت عائشہ کے تیمم کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں، ما ہی باول برکتکم، کہ یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ تو یہ جو اضافت ہے یہ اضافت الی المفعول ہے، جس پر یہ دلائل ہے، لیکن اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ مبارک ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ الجواب الکافی عن داء الشافی، علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ لفظ ایسا کہنا درست نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بھروسہ کیا، توکلت علی اللہ وعلیک، بھروسہ تجھ پر کیا، اللہ پر کیا اور تجھ پر کیا ہے، اور پھر کہ ھذا عن برکات اللہ و برکتک، متصل یعنی اتصال کے ساتھ درمیان میں فا یا ثم نہ لگائے، فوراً کہ تیری اللہ کی طرف سے برکت ہے اور آپ کی طرف سے برکت ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں ثم کے ساتھ اور بعدوں کے ساتھ کہے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ دعا میں توسل ببرکت فلاں کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کی برکت سے میرے یہ کام ٹھیک کر، اللہ میں رحمت خیر ڈال۔ تو اس کی دو وجہ ہے۔ عقیدہ شرع عقیدۃ الطحاویہ جو کتاب ہے احناف کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ دعا جو مانگی جاتی ہے اور اس میں لفظ برکت استعمال کیا جائے تو دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا مبنا نقل اور اتباع کے اوپر ہے، اس میں ابداع اور اختراع نہیں چلتا۔ اور کہیں حدیث صحیح یا حدیث صحیح مرفوع یا حدیث موقوف میں یہ توسل یعنی ببرکت فلاں کہ فلاں کے برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما، ایسا نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر برکت فلاں کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو یہ فلاں اس کا فاعل مانے گا تو یہ شرک لازم آئے گی، اور اگر اس کو مفعول تسلیم کیا جائے تو پھر یہ دعا محمل ہے کہ اللہ فلاں کے اندر تو نے برکت ڈالی ہے، اس کو خیر دی ہے تو میرے اندر بھی ڈال، تو اس کا تو مطلب واضح نہیں ہوگا۔ انسان یہ کہ فلاں کو اللہ تو نے فلاں نے روٹی کھائی ہے اور وہ سیر ہو چکا ہے تو مجھے بھی سیر کیا جائے، آپ کھائیں تو آپ سیر ہو جائیں گے۔ اس لیے باب الوسائل میں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔